جی السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلیں شروع کرتے ہیں. اچھا بچوں، آج ہم بات کریں گے کہ آج ہم ویسے تو ہم لوگ اسٹوری کور کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طرح قوموں پر پہلے دور میں عذاب آتے رہے ہیں، تو کیا آج بھی لوگوں پر یا قوموں پر عذاب آ رہے ہیں، یا عذاب کی کون کون سی صورتیں ہیں جو آج کل ہم نوٹس کر سکتے ہیں. اب جیسے پاکستان میں حالیہ آپ نے دیکھا نا، سیلاب آیا ہے، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے تھے، پھر کہیں جگہوں پہ زلزلے سننے میں آ جاتے ہیں. تو اس طریقے کی یہ جو اس طرح کے یہ جو آفات ہیں نا، قدرتی آفات، یہ بیسیکلی ایک طرح سے سیلاب، یہ جو بیسیکلی ایک طرح سے عذاب کی ہی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان، ہم لوگوں کو بس یہ نوٹس رکھنا ہے کہ کیا ہم لوگ کوئی اجتماعی یا پھر انفرادی کوئی ایسے گناہوں میں تو نہیں پڑے ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہمیں اپنا ہم لوگ کو اپنا چیک رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کس سچویشن میں ہیں، ہم لوگ اس دور میں اپنے آپ کو یوزفل بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو مطلب ایک پریکٹسنگ مسلم بنا رہے ہیں کہ نہیں. اب اس میں یہی ہے کہ جیسے اب گناہ کی بات اگر یہاں چلیے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ گناہ جاریہ، اور ایک ہوتی ہے صدقہ جاریہ. اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کی نیکی ایسی نیکی جو بعد میں بھی جاری رہے، یعنی کہ جیسے نا آپ نے کسی مسجد بنوانے میں آپ نے پیسہ ڈال دیا، یا پھر آپ نے کہیں پہ کوئی نل کا پانی کا نل وغیرہ کنواں کھدوا دیا، یعنی یا درخت لگوا دیا، ایسی چیزیں جو آپ اگر بھی دنیا میں سے چلے بھی گئے ہیں نا، تو یہ چیزیں وہ بعد میں یوز کرتے رہے دوسرے لوگ، تو وہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ یعنی. اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. تو یہ ہے صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں. ہاں جی، گناہ جاریہ میں آپ کو بتانے لگی. گناہ جاریہ کا مطلب کہ آج کے دور میں اگر میں گناہ جاریہ کی تھوڑی ڈیفینیشن کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کہ آج کے دور میں انسان کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے نا، ہر ایک کے ہاتھ میں. اگر کسی نے کوئی گانا سنا ہے اور اسے بڑا مزے کا لگا نا، اس نے ایک دم اپنے سارے دوستوں کی لسٹ میں بھیج دیا. اب وہ گانا آپ نے سنا، آپ تو گناہ گار ہوئے، لیکن آپ کے سب دوستوں نے بھی سنا نا، تو ان سب کا گناہ بھی آپ کے سر پہ آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے یہ چیز شروع کی. اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ، یعنی گناہ جو جاری رہے. اور اسی طرح ایک اور مثال دیتی ہوں، جیسے بوائز یا گرلز جس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کسی پبلک میں یا کلاس روم میں کسی کو بلی کرنا، کسی کمزور اپنے سے کمزور کو، اگر کسی کو آپ بلی کر رہے ہیں نا، اور آپ کو دیکھا دیکھی کلاس کے اور بچے بھی بلی کر رہے ہیں اس کو، تو جن سب نے کیا ان کو تو سزا ملنی ہی ہے. ان کے لیے تو اس بارے میں ہے ہی کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. تو لیکن جس نے شروع کیا تھا اس پہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے شروع کیا تھا اور اس کی وجہ سے باقی سب بھی کر رہے ہیں، تو ان کا گناہ بھی اس کے سر پہ. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ جاریہ ہوتی ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور یہاں پوائنٹ بتاؤں گی کہ انسان، یہ نہیں ہوتا کہ انسان اگر مر گیا ہے تو اس کا ہر چیز کا کھاتا بند ہو گیا، نیکیوں کا، بدی کا، برائی کا، ہر چیز کا. کہ جیسے ہم لوگ کا پتہ ہے نا، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ہماری وہ بک ابھی بند نہیں ہوگی جو ہم لوگ کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہم لوگ کو قیامت والے دن کتاب پہنائی جائے گی ہماری گردن میں. ہمارے مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہمارا ریکارڈ جا رہا ہے نا، وہ ریکارڈ ہمارے مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوا تھا، اور لوگ جب تک اس کا لیتے رہیں گے نا اس کے ساتھ فائدہ، تو وہ لکھتے جائیں گے رجسٹر میں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی گناہ والا کام کیا ہے اور لوگ اگر اس گناہ میں پڑھتے رہے، جیسے ایک سپوز ہم نے پڑھا ہوا نا کہ قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، قابیل، اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی. تو آج سے لے کے مطلب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا وبال بھی قابیل پہ ہوگا، کیونکہ اس نے بات شروع کی تھی. تو اسی طرح گناہ جاریہ یا صدقہ جاریہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے رجسٹر قیامت تک کھلے رہیں گے، تاکہ ہماری مزید گناہ، مزید نیکیاں اس میں ایڈ آن ہوتی رہیں. اور وہ اینڈ پہ آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ سارا حساب ٹوٹل کرے گا کہ بھئی کون کیا کر کے آیا، یا اس نے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، یا اس نے کوئی نیکی ایسی کی جو اس کو بعد میں اس کی برائیاں یا گناہ جو ہے وہ نیکی میں بدل جائے.
اچھا، اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کا کیا واقعہ ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ سورہ یونس کی جو آیت نمبر 98 سے 100 تک ہے نا، اس میں بیسیکلی یہ واقعہ پراپرلی مطلب ان آیات میں زیادہ ہے. باقی حدیث سے ہمیں مل جاتا ہے مزید ڈیٹیل. تو اس میں یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم جو ہے نا وہ بھی تھوڑی گمراہ ہو چکی تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو کہا نا کہ آپ لوگ نیکی کے راستے پہ آ جائیں، وہ نہیں آ رہے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو بس خود سے ہی کہہ دیا، الٹیمیٹم دے دیا کہ بس 3 دن میں عذاب آنے والا تم لوگوں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی قوموں پہ ایسے ہی ہوتا تھا. پہلے انبیاء کے دور میں جب عذاب آنے والا ہوتا تھا نا، تو وہ ان کو وارن کر دیتے تھے کہ 3 دن بعد عذاب آ رہا ہے، 7 دن بعد آ رہا ہے، جو بھی ہے. تو وہ آثار آنے شروع ہو جاتے تھے. اب یہ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک طرح سے خطا کہہ سکتے ہیں، اجتہادی خطا کہ یہ ہو گئی ان سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. انہوں نے خود سے ہی پہلے قوموں کی طرح جو روٹین تھی انہوں نے کہہ کے نکل گئے. اب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ یہ ہوا کہ جب وہ وہاں سے چلے گئے، وہی کا انتظار کیے بغیر جب وہ وہاں سے چلے گئے، تو وہ جس کشتی میں سوار ہوئے نا جانے کے لیے، وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، دریا میں، سمندر میں، جہاں پہ بھی وہ تھے. اب وہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھنور میں کشتی کے پھنسنے کا مطلب یہ نکالا جاتا تھا کہ کوئی ایک ایسا غلام ہے جو اپنے آقا، اس دور میں غلام اور آقا کا ایک روٹین تھی نا، لوگ خرید و فروخت کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر کشتی بھنور میں پھنسی ہے، اس کا مطلب ہے کہ غلام اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں کشتی میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں کشتی سے نکالنا پڑے گا، تو پھر ہماری کشتی آگے چلے گی. تو پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے نا سارے ناموں کا قرعہ نکالا، پرچیاں ڈالی. ٹھیک ہے، جب قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا پہلی بار. انہوں نے کہا نہیں یہ تو اتنے نیک بندے ہیں، ان کا تو غلطی سے آ گیا ہونا ہے. تو انہوں نے 3 دفعہ تو یہ کیا عمل. تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام خود ہی سمجھ گئے کہ میں تو یہ غلطی کر کے آ گیا ہوں پیچھے، میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے یہ ایک طرح سے یہ بار بار نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ میرا قرعہ نکل رہا ہے. تو وہ انہوں نے پھر ان کو سمندر سے نکال دیا. جو ہی انہوں نے سمندر میں انہوں نے کشتی سے نکال دیا، جو ہی انہوں نے کشتی سے ان کو نکال کے سمندر میں ڈالا، تو ایک ویل مچھلی وہ اسی وقت آئی. پتہ نہیں ویل تھی یا جو بھی تھی، بہرحال ایک مچھلی آئی اور اس ڈائریکٹ ان کے منہ میں. ٹھیک ہے، اس مچھلی کے منہ میں، یہ بھی اللہ کا حکم تھا مچھلی کو. تو مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں کر لیا، نگل لیا. اچھا، اب یہ ہوا کہ اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں رہے. اور یہی 3 دن اور 3 راتیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اس لیے بھی بھاری تھے کہ وہاں پہ عذاب کے آثار آنے شروع ہو چکے تھے. وہاں پہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ان کے ذہن میں ڈالی، ان نے سجھائی. تو اس کے بارے میں یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس اس وقت مجھے ان الفاظ میں نہ پکارتا تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ سے نکل نہیں سکتا تھا. یہ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں. یہ عبداللہ، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ بڑی مشہور دعا ہے، اور وہ دعا آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں. یعنی کہ انسان خود کہہ رہے کہ یا اللہ میں غلطی تو کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو انسان ہوں نا، مجھ سے تو غلطی ہونی ہے، میں خطا کر کے آ گیا ہوں. اللہ آپ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی اور سے التجا نہیں کر سکتا، صرف آپ سے ہی مانگ سکتا ہوں. تو آپ مجھے مطلب معاف کر دیں، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے یہ غلطی کر کے نا ایک طرح سے، کیونکہ وہ خود ایک سزا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا میں آ چکے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد مچھلی نے انہیں جو ہے نا اس ساحل پر ایک طرح سے اگل دیا. اب وہ جب اگلا تو اس کی وجہ سے وہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، تو ان کا جو ہے نا اتنے مچھلی کے پیٹ میں ایک طرح سے اللہ معاف کرے، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، اور پھر وہاں پہ اتنی پتہ نہیں گندگی تھی کیا تھی، وہ تعفن زدہ ایک اسمیلی جگہ تھی وہاں پہ. تو پھر ان کا جسم اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ وہ بہت ویک اور لاغر ہوئے ہوئے تھے تب. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو چیک رکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور
فرمانبردار بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.